یہ شب قدر کے حوالے سے لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مبارک رات بنائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، 1000 مہینے کا ثواب، اور اتنی مبارک رات ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی رات ہے، اور ایسی عظمت بڑی رات ہے، اس میں جو فیصلے اللہ کی طرف سے تقدیری طور پر ہوتے ہیں وہ نفاذ کے لیے فرشتوں میں دیے جاتے ہیں۔ جو دنیا میں، جو آسمانوں میں، جو اس کے درمیان ہے، جو کچھ ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پہ اس کو جو ہے وہ آویزاں کیا ہوا ہے، زندہ کیا ہے، وہاں پر یہ درج ہے۔ اور ہر سال رمضان المبارک کی اس عظمت بری رات میں ایک سال کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں، جیسے کسی کے رزق کے حوالے سے، بلکہ سب کے رزق کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، اور جن لوگوں کو یہاں دنیا میں بھیجنا ہے، زندگی عطا کرنی ہے، ان کے حوالے سے، تو جتنا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اس کا سارا تخمینہ، اس کو تخمینہ بھی کہتے ہیں، اس کو قدر بھی کہتے ہیں، اس کو تقدیر بھی کہتے ہیں۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے سارے ہی اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور ہمیں قرآن مجید بھی عطا فرمایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے، آپ کی سیرت بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز، اور ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ بندوبست ہونے کے باوجود ہم میں سے بہت زیادہ لوگ لاپرواہ ہیں، بہت زیادہ لوگ فرائض سے غافل ہیں، بہت زیادہ لوگ نیکی کی طرف رغبت نہیں رکھتے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، اندازہ کہ یہ بندے کا یہ معاملہ ہے۔ پھر یہ جو بندے کا معاملہ ہے کہ اس کی آخرت میں کیا پوزیشن ہوگی، کامیابی یا ناکامی، یہ بھی لکھی ہے۔ تو اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اس بات پہ اپنے عمل نہ ختم کرے کہ میرا تو معاملہ ایسے لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی، اب اس بندے کو تو نہیں پتہ میرا معاملہ ایسے لکھا ہوا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت موصول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اس کو اس نقطہ نظر سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، میں نے کیسے اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ اس کو یہ فیڈ کیا گیا ہے مختلف طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فطرت کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ پسند کرتا ہے نا، وہی چیزیں انسان میں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جمال کو پسند کرتا ہے، اور ہم لوگ بھی اچھی خوبصورت چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ بھی پاک چیزیں پسند کرتا ہے، تو ہم بھی جب کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ انشور کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز صاف ستھری ہے، پاکیزہ ہے۔ تو
تو پھر ہم اس کو اپنا ٹچ کرتے ہیں یا منہ کو لگاتے ہیں یا جسم پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام جو اپنے لیے پسندیدہ ہے نا وہ بندے کو فیڈ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود جو بندے لیفٹسٹ بنیں گے، بائیں طرف جانے کی پوزیشن میں آئیں گے، تو پھر وہ سارا کچھ سمجھتے ہوئے ہی وہ سارا کچھ کریں گے، اب ان کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور جو کچھ بندہ کرتا ہے نا وہ اپنے ہی ٹینشن سے کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ہر ایک کو اس کی ایفرٹ کے حساب سے سارا انعام اور سزا ملے گی۔ تو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں کیا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو گیند ہے نا، گیند یہ جس کے کورٹ میں ہوتی ہے نا اس نے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا ڈیل کر لیں گے تو شکست سے بچ جائیں گے، اگر وہ صحیح طریقے سے نہ اس کو روک سکیں گے، دوسری طرف بھجوا سکیں گے تو وہ فیل ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے گیند ہمارے کورٹ میں دی ہوئی ہے کہ یہ ایسے تم نے اس کو کامیابی سے اس کو اپنا دوسری طرف بھیجنا ہے۔ اب ہم اس میں نہ پڑیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں خود پریشانی کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر حکم ہم نے بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو فلسفہ زندگی ہے نا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ زندگی دنیا کی واحد اس کو چیز کہہ لیں، کوئی نام دے دیں، کہ جو ایک مرتبہ ملتی ہے، اس کا متبادل کوئی موجود نہیں ہے۔ تو جس کا متبادل موجود نہ ہو اس کو اتنا کنشس لینا چاہیے جس کا اندازہ کوئی نہیں، اس کو بالکل مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے کہ مجھے ایک دفعہ زندگی ملنی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی بلنڈر ہو گیا، میں کیا کروں۔ تو جیسے بندہ کوئی اپنی قیمتی چیز کو سنبھال کر رکھتا ہے نا، سیڈوں پہ رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے، تالوں میں رکھتا ہے، اس کے لیے الگ سے چیز بناتا ہے کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں، یقین کریں کہ یہ جو زندگی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔